آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی خدمت عالیہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے آپ ارشاد فرمائیے کہ میرا اپنی بیوی کے اوپر کیا حق ہے، میں اپنی بیوی کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں، شریعت اسلامیہ مجھے کیا کہتی ہے کہ مجھے اپنی بیوی کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے جب صحابی نے یہ سوال کیا تو آقا علیہ السلام نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ جو تو خود کھائے وہ اپنی بیوی کو کھلائے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے، ایسا نہ ہو کہ تو باہر دوستوں کے ساتھ تو اچھے مرغن کھانے کھا کر آئے اور بیوی کے لیے ناقص کھانا تو نے وہ باہر سے ہی منگوا کر لے آئے، ایسا بھی نہ ہو۔ کہا کہ سب سے پہلا حق جو تمہارا بیوی کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ تم جو خود کھاؤ وہ اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ۔ دوسرے حق کا ذکر فرمایا کہ جو لباس تم خود پہنو وہ لباس اسی قیمت والا وہ اپنی بیوی کو بھی پہناؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم اعلیٰ ترین کپڑے پہنو لیکن اپنی زوجہ کے لیے تم اس طرح کے کپڑے اس کو لے کر نہ دو۔ کہا کہ جیسا لباس تم خود پسند کرتے ہو اسی طرح کا لباس تم اپنی بیوی کے لیے بھی پسند کرو۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح سے پیش آؤ کہ اپنی بیوی کے چہرے پہ نہ مارو، اس پر سختی نہ کرو، اس کے چہرے پر تھپڑ نہ مارو، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی کو گالی نہ دو۔ یہ اس صحابی کا آقا علیہ السلام سے سوال کرنا اور پھر حضور علیہ السلام کا اس صحابی کو یہ جواب دینا، یہ حقوق ذکر کرنا امت مسلمہ کے لیے ایک سبق ہے کہ جو تم خود کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو لباس تم خود پہنو اپنی بیوی کو پہناؤ، اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو گالی نہ دو اور اس کے چہرے پر بھی نہ مارو، اس سے پیار محبت کے ساتھ تم پیش آؤ۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تضربوا اماء اللہ، کہ اللہ کی لونڈیوں کو نہ مارو۔ زمانہ عرب میں لونڈیاں گھر میں رکھی جاتی جن کو خادمہ کہا جاتا، کنیز کہا جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات میں یہ بھی شامل ہے کہ ان لونڈیوں کے اوپر، ان خادماؤں کے اوپر بھی رحم کیا جائے، ان کو مارا نہ جائے۔ تو بیوی تو اس سے بڑھ کے ہوتی ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا لا تضربوا اماء اللہ، فرمایا کہ اللہ کی لونڈیوں کو نہ مارو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر زندگی گزارنی ہے تو اچھے انداز سے گزارنی ہے، ایسے انداز سے گزارنی ہے کہ تمہارے جانے کے بعد لوگ تمہیں اچھے ناموں سے یاد کریں۔ اپنے گھر والوں کو برابر حقوق دینے ہیں، اپنے بیوی کے ساتھ احسن انداز سے پیش آنا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ احسن انداز سے پیش آنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص وہ حاکم ہے، سربراہ ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حاکم سے، اس کی رعایا سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ گھر کا سربراہ ہے، شوہر ہے، تو اس سے، اس کے بیوی بچوں سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ باپ ہے تو بھی سوال کیا جائے گا، اگر استاد ہے شاگردوں سے متعلق سوال کیا جائے گا، حاکم وقت ہے، بادشاہ ہے تو بادشاہ سے سوال اس کی رعایا سے متعلق کیا جائے گا۔ فرمایا تم میں سے ہر ایک شخص وہ حاکم ہے اور ہر ایک شخص سے اس کی رعایا سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ فقط بچے پیدا کر لینا ہی یہ انسانیت نہیں ہوتی ہے، جواں مردی نہیں ہوتی ہے، یہ تو کتے بلے بھی کر جاتے ہیں، یہ تو ان کا بھی کام ہوتا ہے۔
اصل بات ہوتی ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنا۔ تربیت کرنے کے حوالے سے والدین بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں بڑھتی ہوئی ناچاکیاں، اس کی وجوہات وہ میاں بیوی کی آپس میں ناراضگی کے تعلقات ہوتے ہیں۔ باپ کا رخ کہیں ہوتا ہے، ماں کا کہیں ہوتا ہے، اولاد درمیان میں شش و پنج میں ہوتی ہے کہ جائیں تو کدھر جائیں۔ باپ کا منہ بھی سیدھا نہیں ہوتا ہے، اولاد وہ کبھی باپ کا چہرہ تکتی ہے، ہو سکتا ہے باپ ہم سے کلام کرے۔ ماں کا چہرہ بھی سیدھا نہیں ہوتا ہے، اولاد اپنی ماں کا چہرہ دیکھتی ہے، جائیں تو کدھر جائیں۔ ماں بھی کلام نہیں کرتی ہے، باپ بھی کلام نہیں کرتا ہے، اولاد درمیان میں خراب ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی فقط وہ دو افراد کی لڑائی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ دو خاندانوں کی لڑائی ہوتی ہے۔ وہ ایک اولاد اس سے خراب ہو رہی ہوتی ہے، ایک پوری نسل خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ میاں بیوی سے ہوتا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ نے بڑے پیارے اصول واضح کیے ہیں۔ فرمایا کہ جب تم جو چیز تم خود کھاؤ وہ اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، جو لباس تم خود پہنو وہ لباس تم اپنی بیوی کو بھی پہناؤ، تم اپنی بیوی کے چہرے پر نہ مارو، اسے گالی نہ دو، اگر کبھی وہ تم سے سرکش ہو جائے، کبھی ناراضگی ہو جائے تو اس کو سکھانے کے لیے اس کا بستر الگ کر دو، اس کو اپنے بستر سے جدا کر دو، یہاں تک کہ وہ سمجھ جائے کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے، اور وہ پھر دوبارہ سے معاملات صلح و صفائی کی جانب آ جائے۔ یہ آقا علیہ السلام کی بڑی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ ہمارے اس دور میں عورت کو ایک انتہائی منحوس عورت تصور کیا جاتا ہے۔ اگر تو شادی کے بعد اس نے خوشخبری سنا دی ہے تو ہم کہتے ہیں عورت بہت نیک ہے، نیک بخت ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے، اولاد کی طرف سے تاخیر ہے تو ہم اس عورت کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ عورت ہمیں دادا نہیں بنا سکتی، ہماری زندگی میں آئی ہے اور آتے ساتھ اس نے گھر میں آ کے جھگڑا شروع کروا دیا ہے۔ یہ در حقیقت ہمارے اپنے دماغوں کی میل ہوتی ہے، ہمارے اپنے دماغوں کا گند ہوتا ہے جو سامنے آتا ہے۔ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جب ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلاں عورت گھر میں آئی ہے جو ہماری بہو بن کر آئی ہے، اس کے آنے سے ایسا ہوا ہے، تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہماری بیٹی کسی کی جا کر بہو بنتی ہے، ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی کسی کی جا کے بیوی بنتی ہے۔ وہ جملے جو آپ اپنی بہو کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ جملے جو آپ اپنی بیوی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو سوچیں کہ وہی جملے وہ آپ کی بیٹی کے لیے، آپ کی بیٹی کا سسر وہ استعمال کرے یا آپ کا داماد استعمال کرے تو دل پہ کیا گزرے گی؟ ہے تو عورت ذات ہی، بس ذرا کیٹیگری چینج ہو گئی۔ یہاں عورت جو ہے وہ آپ کی بہو کی صورت میں ہے، اور یہاں آپ کی بیٹی وہ دوسرے کے گھر میں گئی ہے تو وہاں جا کے بہو بن گئی ہے، وہ فلاں کی بیوی بن گئی ہے۔ تو فرق صرف اتنا ہے۔ تو دور حاضر میں عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں عورتوں کے معاملے میں ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، میری تم وصیت کو قبول کرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرا کرو۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بائیں طرف کی پسلی سے ان کو پیدا کیا گیا ہے، اور بائیں طرف والی جو پسلی ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اس کو اپنی حالت پر رہنے دو۔ آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ سے ڈرو، عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ اختیار کرو، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، یہ کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کو واضح و نصیحت کے ساتھ، اس کو تفہیم کے ساتھ اس کو سمجھانا ہے۔ جب تم زیادہ سختی کرو گے تو یہ جو پسلی ٹیڑھی ہے اس کو سیدھے کرنے کی کوشش کرو گے، یہ ٹوٹ جائے گی، اور وہ ٹوٹنا طلاق ہے۔ کہ جب تم اپنے اوپر اپنا روب اس کے اوپر جمانے کی کوشش کرو گے تو یہ وقت آئے گا کہ وہ عورت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اب چاہے وہ آپ کے گھر میں آپ کی بہو بن کر آئی تھی، وہ آپ کے بیٹے کی وہ بیوی بن کر آئی تھی،
وہ ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو حکم یہ ہے کہ میاں بیوی کے لیے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے، اس میں پیار محبت ہونا چاہیے، اس میں سمجھوتا ہونا چاہیے۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، میاں بیوی کا جو تعلق ہے، یہ سمجھوتے کا نام ہے، اور جب اس رشتے میں سمجھوتا شامل ہو جاتا ہے وہ رشتہ پاکیزہ ہوتا ہے، وہ رشتہ کافی دیر تک چلتا ہے۔ جس میں سمجھوتا نہیں ہوتا ہے، جس میں انا آ جاتی ہے، ضد شامل ہو جاتی ہے، جس میں اپنی انانیت سامنے آ جاتی ہے، تو یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور تم اس کو سیدھا مت کرو، جب تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو تم توڑ دو گے، لہٰذا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرا کرو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کی کچھ عادات ناپسند ہیں، لیکن تم ان ناپسند عادات کو نہ دیکھو، تم ان عادات کو دیکھو کہ جو عادات تمہیں اپنی بیوی کی اچھی لگتی ہیں، پھر تم اپنی بیوی کی ناپسندیدہ عادات کو بھول جاؤ گے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس بات کو لے کر کے اپنا گھر تباہ کر دیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ عورت نے گھر میں اپنے بچوں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، گھر کی صفائی بھی کرنی ہوتی ہے، شوہر کے کپڑے بھی استری کرنے ہوتے ہیں، اس نے کپڑے دھونے بھی ہوتے ہیں، اس نے کچن کی صفائی بھی کرنی ہوتی ہے، باتھ روم بھی صاف کرنا ہوتا ہے، کمروں کو بھی صاف کرنا ہوتا ہے، صحن کی صفائی بھی کرنا ہوتی ہے، سارے معاملات کرتی ہے۔ وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایسی قدرت اور طاقت عورت کو عطا کی ہے کہ وہ ایک وقت میں نہ جانے کتنے کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس دوران میں اگر اس نے سالن بنایا ہے، سالن کے دوران میں نمک اس نے زیادہ ڈال دیا ہے یا مرچیں زیادہ ڈال دی ہیں، شام کو شوہر گھر آتا ہے اور آتے ساتھ ہی وہ کوڑا اٹھا لیتا ہے کہ اس کے اندر مرچیں بہت زیادہ ہیں، اس کے اندر نمک بہت تیز ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ جب وہ پہلے سے تمہیں کھانا بنا کر پیش کر رہی تھی، کبھی اس پہ داد دی؟ آج تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس کے اندر یہ خامی نکل آئی ہے، کھانا اچھا نہیں بنا ہوا ہے۔ تو ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آ کر اپنے گھروں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ایک گھر میں 10 افراد موجود ہوتے ہیں، 5 افراد موجود ہوتے ہیں، وہ ایک عورت ان 5 یا 10 افراد کا کھانا بناتی ہے، اور شادی بیاہوں پر 500 1000 1500 بندوں کا ایک کھانا تیار کیا جاتا ہے۔ تو ہماری عادات کیا ہوتی ہیں؟ اگر ہم باراتی بن کر گئے ہیں، اگر ہم ولیمہ کھانے گئے ہیں، تو بیٹھتے ساتھ ہی جب کھانا سامنے آتا ہے تو لقمہ لیتے ساتھ ہی ہم ججمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کھانا اچھا نہیں بنا ہوا، اس میں مرچیں تیز ہیں، اس میں نمک تیز ہے، اس میں فلاں چیز زیادہ ڈال دی ہے۔ اللہ کے بندو، وہ مظلوم باپ جس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، اس نے ساری عمر کمایا ہے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے، اپنے جوان بچوں کی شادی کرنے کے لیے، اس نے زندگی لگا دی اپنی، اس نے ساری زندگی کی جمع پونجی لگا دی ہے، اور ہم لوگ وہاں جا کے کھانے میں عیب نکال رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کھانا اچھا نہیں بنا ہوا، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کھانے میں مرچیں زیادہ ہیں، اس میں نمک تیز ہے۔ کس قدر ظلم کرتے ہیں ہم لوگ۔ یہ در حقیقت ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ مرچیں یا نمک تیز ہے، ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو نے جو ساری عمر کا تو نے مال جمع کیا تھا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو کہاں 1500 2000 بندوں کا کھانا تیار کرنے والا اس پر بھی نقص نکال رہے ہوتے ہیں، اور کہاں گھر میں موجود ایک ہماری بیوی جو گھر میں کھانا تیار کر رہی ہوتی ہے، اس سے اگر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو ہم وہ برتن اٹھا کے وہ دیوار میں مارتے ہیں کہ جا لے جا، میں نہیں کھانا۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات میں یہ بات شامل ہے۔ حضور علیہ السلام اگر آپ کو کھانا پسند ہوتا تو آپ تناول فرما لیتے، اور اگر کھانا پسند نہ ہوتا تو کھانا پیچھے کر دیتے، اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ آقا علیہ السلام ادا نہیں فرماتے تھے۔ یہ حضور کی تعلیمات ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں اپنی بیوی کی کچھ عادات کچھ باتیں ناپسند ہیں تو کچھ باتیں ایسی بھی تو ہوں گی جو تمہیں اپنی بیوی کی پسند ہیں، تو تم اپنی بیوی کی پسندیدہ باتوں کو
اپنے اوپر لاگو کرو، اس کی طرف غور و فکر کرو، جو ناپسند باتیں ان کو تم بھول جاؤ گے۔ ایک انگریز نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا کوئی بھی شے بیکار نہیں ہوتی ہے۔ ایک خراب گھڑی ہے، وہ بھی دن میں 2 مرتبہ سچ بولتی ہے۔ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ اس انگریز نے کہا کہ کوئی بھی شے بیکار نہیں ہوتی ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک خراب گھڑی وہ دن میں 2 مرتبہ سچ بولتی ہے۔ اگر گھڑی پہ 12 بجے ہیں تو جب دن کے 12 بجے گے تو گھڑی سچ بول رہی ہوگی۔ اگر وہ رات کے 12 بجیں گے تو وہ گھڑی سچ بول رہی ہوگی۔ کہا کہ تم لوگوں میں خامیاں تو تلاش کر رہے ہوتے ہو، تم خوبیوں پر نظر کیوں نہیں رکھتے ہو؟ ہماری مثال اس گندی مکھی کی طرح ہوتی ہے کہ جو پوری صاف چیزوں کو چھوڑ کر گند کے اوپر جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ انسان کو ایسا نہیں بننا چاہیے۔ ہم لوگوں میں نقص ڈال رہے ہوتے ہیں، اور یہاں بات چل رہی ہے اپنی ازدواجی زندگی۔ ہم اپنی کے اندر کیسی مسائل، کیسی خامیاں اس کے اندر تلاش کرتے ہوتے ہیں، یہ خامی ہے، اس کے بھی خامی ہے۔ کبھی اس کی اچھائیوں پر بھی ہم نے کبھی بات کی؟ کبھی جھوٹے منہ اس کی محبت کا اظہار بھی کیا اس کے ساتھ؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ مت سوچئے گا کہ اگر ہم لوگ اپنے گھروں میں موجود اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہمارا ایسا رویہ ہے تو کل کو ہماری بیٹیوں کے ساتھ بھی کوئی جو ہے وہ بڑی پیار محبت کا اظہار کرے گا تو قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ آج اگر ہم اپنے گھروں میں موجود اپنے ازواج کے ساتھ احسن انداز سے تعلقات رکھیں گے تو کل کی ہماری بیٹیاں وہ جب دوسرے گھروں میں جائیں گی تو وہ بھی جہاں کر اگلے گھروں میں وہ راج کریں گی۔ تو سوچنا یہ ہے ہمیں اپنے گھر میں موجود جو ہماری ازواج ہیں ان کے ساتھ ہمیں وہ تعلقات رکھنے ہیں جو ہمیں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات سکھائی ہیں۔